زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے۔ سواگت ہے ناظرین، آپ کا سنہرے لفظ میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بڑی کی شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، مہاراشٹر ودھان سبھا چناؤ، انڈیا گٹھ بندھن نے انو شکتی نگر سے فراح احمد کو بنایا امیدوار۔ چلیے پہلے عمران پرتاپ بڑی کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں۔ ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ پہلا بند پڑھتا ہوں۔ میرے بچے بلکھتے رہے بھوک سے، میرے بچے بلکھتے رہے بھوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے، چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے، جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک، جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک، ایسی ایک ٹیس ہوں، ایسی ایک پیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ یوں میرے حوصلے آزمائے گئے، یوں میرے حوصلے آزمائے گئے، میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے، میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے، پورے بھارت میں کچھ بھی کہیں بھی ہوا، میرے معصوم بچے اٹھائے گئے، میرے معصوم بچے اٹھائے گئے، یوں جڑ میرے سارے گھروں دے گئے، یوں اجڑ میرے سارے گھروں دے گئے، میرے جذبات بوٹوں سے روندے گئے، میرے جذبات بوٹوں سے روندے گئے، جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا، جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا، خون میں ڈوبی ہوئی ایسی تحریر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ بارہا دوست کہتے ہیں کہ عمران کیسے محسوس کر لیتے ہو اس طرح سے درد کو؟ سہیل صاحب کل سے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ہمت کر لیتے ہو اس طرح کی نظمیں پڑھنے کی؟ کبھی کبھی جب مسلسل سفر کے بعد گھر لوٹتا ہوں اور امی بالوں میں تیل لگا رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی بے ساختہ پوچھ لیتی ہیں کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ جواب میں بس اتنا کہہ پاتا ہوں کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں،
چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، کوئی بڑی خواہش نہیں۔ ناظرین، عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو، منتخب احادیث سے مسلمانوں کا مقام سنتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے، اور کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا، رسول اللہ، ایک مسلمان فقیر ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے، اور اگر بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر پہلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو بھی ان سب سے یہ شخص بہتر ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ انہیں ان صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جو ان سے مالداری اور بہادری کی وجہ سے کم درجے کے ہیں۔ ان کے خیال کی اصلاح کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کمزوروں اور بے کسوں ہی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ کمزوروں سے نرم برتاؤ کرنا، والدین سے مہربانی کا معاملہ کرنا اور غلام سے اچھا سلوک کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور اس کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا اور اس کو بھی حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہے، ان کے لیے نہ میزان عدل قائم ہوگی اور نہ ان کے لیے کوئی عدالت لگائی جائے گی، پھر ان پر اجر و انعام اتنے برسائے جائیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے اس بہترین اجر و انعام کو دیکھ کر تمنا کرنے لگیں گے کہ اس کے جسم دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے اور اس پر وہ صبر کرتے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو کمزور ہو، یعنی معاملہ اور برتاؤ میں سخت نہ ہو بلکہ متواضع اور نرم طبیعت ہو، لوگ بھی اسے کمزور سمجھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے کہ فلاں بات یوں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھ کر اس کی بات کو ضرور پورا کر دیں۔ اور یہ تمہیں نہ بتاؤں دوزخی کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو مال جمع کر کے رکھنے والا بخیل، سخت مزاج، مغرور ہو۔ حضرت سعید بن ابی سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی اور ضرورت کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید صبر کرو، تم میں سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقر اس پر ایسی تیزی سے آتا ہے جیسی تیزی سے سیلاب کا پانی وادی کے اونچائیوں سے اور پہاڑوں کی بلندیوں سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بہت سے پڑا گندا بال، گرد آلود پرانی چادروں والے لوگوں کے دروازوں سے ہٹائے جانے والے
اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دیں۔ فائدہ اس حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو میلا کچلا اور پرا گندہ بال دیکھ کر اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے، کیونکہ بہت سے اس حال میں رہنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ البتہ واضح رہے کہ حدیث شریف کا مقصد پورا گندہ بالی اور میلا کچیلا رہنے کی ترغیب دینا نہیں ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔